جان جی آپ نے اپنے میں کہا کہ سوال کریں گے سر اور کاغذات نے نامزدگی چین کے بھاگے جا رہے ہیں، تو سر تھوڑا کلیریفائی کیجیے گا، نون لیگ کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یا تحریک انصاف کے لوگ کاغذات نامزدگی چین کے بھاگ رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک کاغذات جو نامینیشن فارمز ہیں وہ آپ کو بہتر معلوم ہوگا کہ یہ کام کہاں ہو رہا ہے. ہمارے سکھر میں تو ایسا نہیں ہوتا، لڑکانہ میں تو ایسا نہیں ہوتا. جو لوگ یہ کروا رہے ہیں وہ جواب دے، جہاں جن کا حکومت ہے وہ اس بات کا جواب دے. میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ یہ کام کیا جا رہا ہے. اس سے آپ کسی کو الیکشن لڑنے سے بھی نہیں روک سکتے، اور ان کو ایک بہانہ ملتا ہے ان کو بھی ایک تماشا کھڑا کرنے کے لیے. سوال کرے گا راول صاحب، آپ اپنی الیکشن کیمپین کے دوران کافی اچھی باتیں کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ میں جیسے اقتدار میں آؤں گا 17 وزارتیں ختم کر دوں گا. اس کے ساتھ آپ نے جو کل ایجنڈا جو کیا آپ نے 10 وزارتی، سر وہ عوام کو سمجھ تو آ رہا ہے کہ آپ اس کو اپنا منشور بنائیں گے تاکہ عوام کے لیے؟ یہی میرا منشور، بالکل میرا منشور ہے. میرا منشور کے 2 حصے ہوں گے. ایک ہمارا شارٹ جو 10 وعدے ہیں، اور دوسرا ہمارا پورا جو پالیسی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو انتخابی منشور ہے. وہ دونوں عوام کے سامنے، ایک تو میں نے ایک قسم کا پیش کیا ہے، دوسرا بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ہم نہ صرف یہ بات میں تو کرنا چاہ رہا ہوں، ہم نہ صرف باتیں کرتے ہیں، ہم ان باتیں پہ عمل درآمد کرتے ہیں. قائد عوام نے جو وعدے کیے ان پہ انہوں نے عمل درآمد کی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو وعدے کیے ان پہ انہوں نے عمل درآمد کی. صدر زرداری نے صدر ہوتے ہوئے وہ کام کر دیے تھے 18ویں ترمیم سے لے کے، میں بہت گنوا سکتا ہوں آپ کے لیے، جو ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے 30 سال کی جدوجہد تھی اس پہ انہوں نے عمل درآمد کی. میں جانتا ہوں کہ ہمارا جو منصوبہ ہے وہ عوام دوست ہے، وہ غریب دوست ہے. اس ملک میں اشرافیہ کے کافی انٹرسٹ گروپس ہیں، وہ تو ہمارا اس منصوبے کے خلاف پروپیگنڈا شروع کروا دیں گے. آپ ہی کے چینلز پہ اس کے خلاف مہم شروع ہو جائے گا. لیکن آپ ضرور اپنے مالکان کو بتائیں کہ اگر حکومتیں اربوں روپیہ ہم ایڈز میں خرچ کر سکتے ہیں تو ضرور ہمیں پیسہ ملے گا غریبوں پہ خرچ کرنے کے لیے، مزدوروں پہ خرچ کرنے کے لیے، کسانوں اور نوجوانوں پہ خرچ کرنے کے لیے. میں نے جو 17 منسٹریز کی بات کی تھی، دیٹ از ون آف 3 or 4 ایونیوز جس سے انشاءاللہ تعالی میں ریسورس ایلوکیشن کے لیے جو ہم نے جگہ بنایا ہے. ہم نے ہوائی باتیں نہیں کی. وہ 17 منسٹریز جو ہے وفاق میں آج تک وہ منسٹریز چل رہے ہیں، جبکہ 18ویں ترمیم کب سے پاس ہوا اور 2015 تک ڈیولوشن ہونا تھا. 2015 میں صرف اور صرف ہمارا ہیلتھ سیکٹر کا ڈیولوشن ہوا ہے، اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کیسے انہوں نے ہم سے NICVD چھیننے کی کوشش کی. میں تمام جو 17 منسٹریز ہیں ان کو بند کر دوں گا. 300 ارب سالانہ ان 17 منسٹریز وفاقی منسٹریز پہ خرچ ہوتے ہیں، بلا وجہ خرچ ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ان تمام منسٹریز کو ڈیوالو کر کے وہ پیسہ استعمال کروں گا. جو سبسڈیز اس ملک میں اشرافیہ کو ہم دیتے ہیں، انرجی کمپنیز کو دیتے ہیں، فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں، آپ کو معلوم کتنا سبسڈی سالانہ آپ دیتے ہو، آپ کا ٹیکس ڈالرز دیتے ہیں؟ 1500 ارب روپیز ایوری ایئر. اگر اشرافیہ کے بجائے، فرٹیلائزر کمپنی کے بجائے وہ پیسہ ڈائریکٹلی کسان کو جائے، ڈائریکٹلی ان لوگوں کو جائے جن کو سہولت ملنا چاہیے، غریب لوگوں کو وہ ڈائریکٹلی وہ سہولت ملے، تو میں سمجھتا ہوں پیسہ بھی بچا سکتے ہیں اور زیادہ کام بھی کروا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ جہاں تک موسمی تبدیلی کی بات ہے، وہاں کاربن کریڈٹس کو ہم نے مینگروز کی سلسلے میں کامیاب کروایا. لاس اور ڈیمیج فنڈ کے لیے ہم نے محنت کی. فارن منسٹری جب میرے پاس تھا تو ہم نے پوری دنیا میں یہ جدوجہد کروایا، اور ایک کلائمیٹ کے حوالے سے
موسمی تبدیلی کے حوالے سے بیرونی ملک سے میں پیسہ اکٹھا کروں گا تاکہ وہ جو موسمی تبدیلی کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, ہم نے اپنے کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ بنانا ہے, انفراسٹرکچر بنانا ہے, اریگیشن کا نظام نیا کھڑا کرنا ہے, چھوٹے ڈیمز بنانے ہیں, ہمارا ایگریکلچر کو شاک ریزسٹنس بنانا ہے, چاہے وہ سیلاب ہو چاہے وہ ڈراؤٹ ہو. یہ تمام چیزیں کے لیے میرے پاس فنڈنگ کا پلان ہے, میرے پاس آگے جا کے روڈ میپ کا پلان ہے. ہم ہوائی باتیں نہیں کرتے, انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم کر کے دکھائیں گے. کس کا؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. بہت افسوس کی بات ہے کہ پچھلی بار جب میں آپ کے پاس آیا تھا میں نے تعزیت بھی کیا تھا, اور انفارچونیٹلی ابھی تک انصاف یا جو مطالبات ہے خاندان کے آپ کے اس کے مطابق وہ پورا نہیں اترے ہیں, اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, مطالبہ بھی کرتے ہیں ہمارا انٹرم گورنمنٹ سے, ہوم منسٹر صاحب سے, آئی جی صاحب سے, کہ وہ اس کیس میں جو کہ پورا پاکستان کے لیے, خاص طور کے سندھ کے لیے, ہمارا میڈیا کی کمیونٹی کے لیے ایک بہت اہم کیس ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے تاکہ ہم اپنا عوام کو, اپنا لوگوں کو کہہ سکے کہ جب اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے تو ہم انصاف کرتے ہیں. اور میرا پورا امید ہے چیف جسٹس میں کہنے والا تھا, چیف منسٹر, ہمارا انٹرم چیف منسٹر پہ, کہ وہ ضرور اس ایشو پہ پرسنل دلچسپی لے گا اور اپنا ٹیم سے حساب اور مانگے گا کہ ہمیں اس کیس میں انصاف چاہیے. گزشتہ روز آپ نے اپنی تقریر میں تخت لاہور جو دعویٰ کرتے ہیں انہیں للکارا. شام میں خبر آتی ہے کہ ایک اننون پرسن نے آپ کے خلاف اعتراض داخل کر دیا, اور اعتراض یہ تھا کہ آپ 2 جماعتوں کے ممبر ہیں. وہ اعتراض کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اعتراض دور کرنے کے لیے آپ ایک پارٹی کی رکنیت چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں, میں دوسرا میں ایک اور سوال ایڈ کر دوں کہ ماضی میں آپ کے سیاستدانوں کے ساتھ جو آپ کے شاہ صاحب 2 سال جیل میں رہے, گزشتہ روز ہم نے دیکھا سینئر سیاستدان شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا گیا, کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ جہاں تک تخت لاہور کی بات ہے, میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے خود انشاءاللہ تعالی لاہور سے الیکشن لڑنا ہے, اور لڑنا ہے اس لیے کہ لاہور کے پاس اور آپشنز ہونا چاہیے. لاہور کے عوام کے لیے صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو وہ 4تھی دفعہ مسلط کیا جائے یا اسی کھلاڑی کو واپس لے کر آئے جس نے ایک اور بزدار کو مسلط کرنا ہے پنجاب پہ. پاکستان پیپلز پارٹی جو لاہور میں ہی جنم لیا تھا اس جماعت نے, اور ہمارا ذمہ داری ہے جو لاہور کے غریب عوام ہیں, جو ان کے مزدور ہے, جو ان کے اقلیت ہے, جو ان کے پورا کا پورا ایک جو ان کا طبقہ ہے جو لاوارث ہے اس وقت, ان کا آواز بن کے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں اترے گی. ہم مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جیت کے بھی دکھائے گی. جہاں تک 2 جماعتوں کی بات ہے, یہ بالکل میں 2 جماعتوں کا حصہ نہیں ہوں. میں صرف اور صرف 3 پیس جب سے 19 سال کا تھا تو اسی جماعت کے ساتھ میں جب سے میں چیئرمین بنا تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی چیئرمین رہا ہوں. میں ایک دن کے لیے بھی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا ممبر نہیں رہا. بٹ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور 3 پیس کے درمیان ایک الائنس ہے جس پہ ہم الیکشن لڑتے ہیں. میرا پورا آئی ایم فلی کانفیڈنٹ کہ میرا اسکروٹنی جیسے لاڑکانہ اور کمبر شداد کو سے کلیئر ہوا ویسے ہی انشاءاللہ تعالی لاہور سے بھی کلیئر ہو جائے گا. جہاں تک شاہ محمود صاحب کا گرفتاری ہے, میرا پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے. میں مسلسل ایک ہی موقف آپ کے سامنے رکھتا آ رہا ہوں. ہم انتقامی سیاست میں یقین نہیں رکھتے, ہم گرفتاری میں یقین نہیں رکھتے. اس کا مذمت پہلے بھی کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں, مگر کیا شاہ صاحب نے, کیا عمران خان صاحب نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے یا نہیں؟ اس لیے یہی شاہ محمود قریشی صاحب تھا جو جب صدر زرداری کو گرفتار کیا گیا, جب فریال تالپور صاحبہ کو چاند رات پہ ہاسپٹل سے گھسیٹ کے گرفتار کیا گیا تو وہ کہتا تھا کہ انڈیپینڈنٹ ادارے کام کر رہے ہیں. تو کیا اب شاہ محمود قریشی صاحب سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ادارے نے ان کا گرفتاری کروائے تھے یا کوئی سیاست اس کے پیچھے ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ نفرت کی سیاست,
یہ تقسیم کی سیاست کو دفن کرتے, یہ پرانی سیاست کو دفن کرتے اور ایک نئے سیاست جو پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے, ایک جس میں ہم فخر کر سکتے ہیں, جس میں آپ سب سیاسی اختلافات تو رکھ سکتے ہیں, ایک دوسرے کے رائے الگ ہو سکتے ہیں, لیکن ذاتی دشمنی پہ نہ اتر آئے. اس ریکنسیلیشن کو اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے پی ٹی آئی کو توبہ کرنا پڑے گا, معافیا مانگنے پڑیں گے کہ ہم غلط تھے, توبہ توبہ, ہم پھر سے ایسے نہیں کریں گے. ورنہ مجھ جیسے سیاستدان تو ہمیشہ کنڈیم تو کریں گے, لیکن اس سائیکل کو اگر ہم نے توڑنا ہے تو میرا خیال میں کہ ماضی کا غلطیاں بھی ماننے پڑیں گے. نوجوانوں کی بات کی ہے, تو کیا 2024 میں آپ نوجوانوں کو ٹکٹ دیں گے؟ اور جس طرح سے پیپلز پارٹی پر یہ الزامات لگتے ہیں کہ گھوڑوں سے سیاست کرتی ہے, باپ بیٹا بیوی بہنیں اس طرح سے, اور تیسرا یہ سوال ہے سر کہ جس طرح سے آپ نے اعلان کیا 30 لاکھ گھر دینے کا, یہ عمران خان والا اعلان ہوگا یا اس پہ عمل ہوگا؟ تو جہاں تک نوجوانوں کو, بالکل ہم نوجوانوں کو اتنا سپیس دے رہے کہ میں خود لڑ رہا ہوں, تو نوجوانوں کو نمائندگی جو پاکستان پیپلز پارٹی تو ہائیسٹ لیول پہ دے. باقی تو obviously ہم کمبینیشنز بنائیں گے, کچھ نوجوان بھی ہوں گے, کچھ ہمارے بزرگ بھی ہوں گے ساتھ, انشاءاللہ ہم مل کے مقابلہ کریں گے اور یہی وننگ کمبینیشن ہوگا. جہاں تک عمران خان کا 50 لاکھ گھر کا دعویٰ ہے, آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا اس کا. وہ تو وزیر اعظم رہا اور ایک گھر بھی نہیں بنایا. میں وزیر اعظم نہیں رہا ہوں, میں ملک کا وزیر خارجہ تھا. سیلاب آیا تھا, جب میں سیلاب کے دنوں میں ان سیلاب متاثرین سے ملے تھے, ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر بنا کے آپ ہمیں گھر بنا کے دو. 20 لاکھ گھر کا منصوبہ, پلاننگ, فائنانسنگ ہم نے نہ صرف یہ اعلان کیا مگر شروع کیا, اور آن گراؤنڈ اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہا ہے. صرف اتنا مسئلہ ہے کہ حکومت جب چلا گیا تو جس دلچسپی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو فالو ہونا چاہیے تھا, جس تیزی کے ساتھ اس پروجیکٹ میں آپ کو مالکانہ حقوق ڈسٹرکٹ لیولز پہ چلے, میں مانتا ہوں کہ ٹائم لگتا ہے کنسٹرکشن کرنے میں, پیسہ آنے میں اس کنسٹرکشن کے لیے, وہ تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, نارمل ہے. لیکن جو مالکانہ حقوق کی بات ہے, آئی وڈ ہوپ کہ وہ جلدی سے ہوتا ہے, وہ اس جلدی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. تو بالکل عمران خان کی طرح نہیں ہے, یہ میرا اپنا منصوبہ جیسے میں نے اپنے سیلاب متاثرین کے لیے دیے ہیں. اب جو پاکستان میں غریب لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, ہم ان کے اپنا گھر بھی دیں گے, ان کے اپنا مکان بھی دیں گے, مالکانہ حقوق بھی دیں گے. بلاول صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کے سینئر پارلیمنٹرین ہیں, سینئر سیاستدان سے توسیع مشاہ نے 2 روز پہلے پریس کانفرنس میں یہ انکشاف کیا کہ نون لیگ کے 4 جو اہم لوگ ہیں وہ اہم عہدوں پر اس وقت فائز ہیں اور وہ ہماری الیکشن مہم کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اگر اتنی بڑی بات ہے تو پھر آپ کون سا بادشاہ صاحب, کون سا نون لیگ والا میرا الیکشن مہم کو پہنچا سکتا ہے؟ شاید شاہ صاحب کا الیکشن مہم کو نقصان پہنچائے. میں نہیں خیال کہ بات ہے, اور یہ آپ کیا الیکشن کمیشن سے اس بارے میں رجوع کریں گے اگر ایسی بات ہے؟ دیکھو, انٹرنل گورنمنٹ کا اگر آپ بات کر رہے ہو تو انٹرنل گورنمنٹ میں سب کو نظر آ رہا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. الیکشن کمیشن نے شاید کسی ایک کے خلاف ایکشن لیا, جو رہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپنے الیکشن مہم میں نقصان پہنچائیں گے. وہ تو شاید ہمیں فائدہ پہنچائیں گے کہ وہ ابھی تک حکومت میں نظر آ رہے ہیں, اور عوام کے دلوں میں جو ناراضگی ہے, جو نفرت ہے, وہ اس جماعت سے ان کا نفرتیں بھرتے جا رہے ہیں. مگر بالکل ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو متنازع لوگ ہیں, جو نون لیگ کے اپنے گھر کے لوگ ہیں, ان کو تو الیکشن کمیشن کو فل فور ان کو ہٹانا چاہیے. خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا, ایک سازش کے تحت نون لیگ کوشش کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پی آئی اے کو بیچیں نہیں, وہ خریدنا چاہتے ہیں, اور ہم نے اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا. جو انٹرم گورنمنٹ میں نون لیگ کے خاص لوگ بیٹھے ہیں, اگر ان سے اس قسم کا کام لیا جائے گا تو وہ کام متنازع ہوگا. پارٹی میں جو ہے سب سے پہلا ڈیمانڈ پہلے دن سے ڈیمانڈ ہو رہی تھی کہ انتخابات بلا تاخیر ہوں. اس کے بعد آپ نے لیول جو کافی سخت بیانات دیے. اب جو پارٹی کے مخالف بہت ساری بڑی جماعتیں اتحاد بنا رہی ہیں, اس ساری صورتحال میں لیبرل کے کردار کو آپ کتنا؟ دیکھو, جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ ہم تو چاہتے تھے کہ الیکشنز جلدی ہو,
فوراً ہو اور اس کوئی ذاتی اس میں دلچسپی نہیں. ایک تو آئینی اور جمہوری لحاظ سے جو ہمارا ایک ضرورت تھا کہ ٹائملی ہو الیکشنز, مگر جو میرا کام تھا, چاہے وہ میرے سیلاب متاثرین کے گھر بنانے کا سلسلہ ہو, چاہے وہ ان سکولز جو کہ ہمارا 50% تک سندھ میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ہمارے اس سیلاب میں ان کو نقصان ہوا, اس کے لیے ہم نے صوبہ سے وفاق سے اس کا بنانے کے لیے ہم نے منصوبے بنائے. ان تمام منصوبے کو وہ ٹلے ہوئے ہیں, نقصان تو عوام کا ہوا ہے. تو اب الیکشنز ہو رہے ہیں, جب الیکشنز ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پورے طریقے سے نہ صرف مقابلہ کر رہے ہیں مگر تیار بھی ہے. اتحاد تو ہر الیکشن میں ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی اتحاد بنتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن میں کوئی اتحاد بنا تھا, تو پھر اس سے پہلے بھی ایک اتحاد بنا. اس الیکشن میں اتحاد بنے گا, آنے والے الیکشن میں بھی اتحاد بنے گا. ہمیں اتحاد سے کوئی فکر نہیں. چیئرمین صاحب, آپ نے جو 10 کا ایجنڈا پیش کیا وہ قابل تعریف ہے اور اچھی بھی کر لیں گے. کیا ان تمام پروجیکٹ کو, ان پلانٹ کو اچیو کرنے کے لیے کسی اتحاد کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ پریزیڈنٹ کی جو میڈیا کا دشمن ہے وہی ہمارے دشمن ہے, اور آج ناصر صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ PTA سے اتحاد ہو سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, میں نے یہ پہلے بھی کلیئر کیا ہے, اٹ از ناٹ اے کویسچن اباؤٹ اتحاد. ہمارا تو ابھی تک کوشش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتوں پہ الیکشن لڑیں. جہاں تک سیاسی کارکن ہیں, خاص طور پہ اس ماحول میں, اس دور میں, ان سیاسی کارکن کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی سیاست قائد سے کوئی اختلاف تو رکھ سکتے ہیں, ہمارا دوسرا رائے ہو سکتا ہے, سخت اختلاف ہو سکتا ہے, مگر ہم سیاسی کارکنوں کی عزت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جہاں بھی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, چاہے وہ سکھر ہو, لاہور ہو یا ڈیائی خان ہو, تمام لوگ جو اس علاقے میں رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے جدوجہد کرے. ماضی میں وہ جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھے, اب پاکستان پیپلز پارٹی ان کے خیال رکھیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جدوجہد کرے جمہوریت کے لیے, معیشت کے لیے, دہشت گردی کے مقابلے کرنے کے لیے. ایک ہی جماعت ہے جو میں سمجھتا ہوں سب سیاسی جماعتی کارکن کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں, انگیج بھی کر سکتے ہیں. یہ ریکنسیلیشن کا سیاست تو ہم کرتے ہیں, لیکن ان کے لیڈرز کے ساتھ ساتھ جو سیاسی کارکن ہیں, جو لڑتے ہیں, جو زمین پہ ہوتے ہیں, ان کے اپنے ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو بالکل اگر ناصر شاہ صاحب یا فیصل کنڈی صاحب یا کوئی اور ان سیاسی کارکن سے انگیج کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو نہیں روکوں گا. شیرا صاحب, یہ لاسٹ کوسچن. تو تھینک یو, آپ کا سوال تو بہت ضروری تھا. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی قسمت میں صرف میٹرو اور یہ کمیشن بنانے کے لیے موٹر ویز کا چکر نہیں ہے, ہم اور کچھ کام بھی کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سندھ میں کر کے دکھایا. اگر کوئی آپ کو پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت سے پہلے آپ کو بتاتا کہ اسی سکھر میں آپ کو دل کا مفت علاج ہوتا, اس کے ساتھ ساتھ ادھر خیرپور میں, گمبٹ میں, جس چیز کا آپ کو چاہیں آپ کو مفت علاج ہوتا, تو کوئی ماننے والی بات تو نہیں تھا, لیکن ہم نے کر کے دکھایا. جیسے جب خان صاحب نے 50 لاکھ گھر کی بات کی یا 2 کروڑ نوکریاں کی بات کی, تو انہوں نے آپ سے کوئی اس کا فائنانسنگ کا پلان یا اس کا میں کہاں سے ریسورسز لے کر آؤں گا وہ تو اس نے شیئر نہیں کی. اور یہی میڈیا چینلز نے کہا واہ واہ, خان صاحب تو 50 لاکھ گھر بنا رہے ہیں, اتنے کروڑ جابز دے رہے, اور جب نہیں دے رہے تھے وہ بوجھ بھی نہیں رہے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کر کے دکھاؤں گا. یہ تمام منصوبے کسی نہ کسی شکل میں ہم نے کچھ نہ کچھ کام ادھر سندھ میں شروع کیا ہے to varying degrees. And as far as funding is concerned, I'm going to shut down 17 ministries and save 300 billion rupees annually of the government of Pakistan. I'm going to redirect the 1,500
billion rupees spent annually on subsidies for the rich and the elites and redirect them to direct subsidies to the poor, direct subsidies to the farmers, direct subsidies to the laborers, direct subsidies to the youth. And finally, as far as climate change is concerned, I am going to engage with carbon credits, with the loss and damage fund and our own diplomatic efforts کہ یہ ایک joint mission ہے. کوئی ایک ملک موسمی تبدیلی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, خاص طور پہ وہ ملک جس نے 1% سے کم ہمارا کنٹریبیوشن ہے اس موسمی تبدیلی میں, اور سب سے زیادہ نقصان بھی ہم بھگت رہے ہیں. تو میں پر امید ہوں کہ چاہے وہ ہمارا اپنے وسائل ہو یا دنیا کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے, یہ تمام جو 10 پوائنٹس ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں, یہ میرا کوشش ہوگا کہ ان پہ میں عمل درآمد کروں.